اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ آنے والا جمعۃ المبارک انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے اندر ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے مسلمان مومن کلمہ گو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی اور غلام اس رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر رمضان کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس ماہ مقدسہ اس عظمتوں والے رحمتوں والے مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی عبادت اور بندگی نماز اور روزے کی صورت میں جو ہے وہ ان پر پابندی کی جائے اور اس مہینے کی برکتیں جو ہے وہ حاصل کی جائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے رمضان المبارک کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ مرد ہو یا عورت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مجامعت سے پرہیز کرنا اس کا نام ہے روزہ۔ اور یہ روزہ جو ہے یہ پرانی عبادت ہے، قدیمی عبادت ہے، یعنی یہ عبادت صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شریعتوں کے اندر بھی یہ روزہ عبادت کی صورت میں موجود تھا۔
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام ان کے دین کے اندر، شریعتوں کے اندر روزہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل و صورت کے اندر عبادت شمار کیا جاتا تھا۔ یعنی روزے کی عبادت جو ہے وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزری، جو امتیں گزری، ان کے اندر بھی روزہ موجود تھا۔ ہاں احکامات مختلف تھے، ایام مختلف تھے، لیکن بہرحال جو عبادت ہے روزے کی شکل و صورت کے اندر یہ پہلی امتوں اور قوموں کے اندر بھی موجود تھی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، یہ نہیں کہ صرف تمہارے اوپر کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا۔ گنتی مختلف تھی، ایام مختلف تھے، احکامات مختلف تھے، لیکن بہرحال جو روزہ تھا وہ ایک عبادت کی صورت موجود تھی۔ اور دین اسلام کے اندر تو یہ ارکان اسلام کے اندر جو ہے وہ تیسرا رکن ہے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ روزہ تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ ہے، اور انسان کا نفس جو اس کو گناہوں پر ابھارتا ہے، نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، روزہ رکھنے سے وہ نفس امارہ کمزور ہوتا ہے، جس سے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا روزے کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو۔ تو یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک ہمارے قریب ہے، ہمارے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے، اور اس مہینے کا ادب کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں جن پر ہر مومن مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے، جن پر ہر مومن اور مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اور روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ بندہ صرف کھانا پینا ترک کر دے، بلکہ روزے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یعنی اس سخت عبادت صبح سے لے کر شام تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، کئی جائز امور جو ہے ان سے رکنا ہے، تو یہ ایک سخت عبادت ہے، سخت ریاضت ہے۔ کسی کو بھوکا رکھا جائے، کسی کو پیاسا رکھا جائے، تو اسلام کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھ کر جو ہے وہ اس سے یہ مشقت کروائی جائے، اس سے یہ سخت ریاضت کروائی جائے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بندہ مومن جو ہے وہ روزہ رکھ کر برے اخلاق سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ بھوک اور پیاس جو ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا مقصد یہ نہیں کہ بندے کو بھوکا رکھا جائے، بندے کو پیاسا رکھا جائے، کہ سارا دن نہ وہ کچھ کھا سکے، حلال چیزیں بھی اس پر جو ہے وہ حرام کر دی جائے، حلال چیزوں سے بھی اس کو منع کر دیا جائے۔ روزے کا مقصد بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، نہ ہی خالی بھوک اور پیاس کاٹنے سے روزے کا کوئی مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہمارے اوپر کتنا لاگو ہے اور کتنا اہم ہے۔ اللہ کا حکم ہمارے لیے کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، دیگر جو شرعی امور ہیں وہ حلال ہیں جن کو روزے کے اندر منع کر دیا گیا۔
تو جب ہم اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، کہ حلال کاموں سے، حلال چیزوں سے، کھانے پینے سے رکنا، جب اللہ کے حکم کے تحت کھانا سامنے موجود ہو، پانی سامنے موجود ہو، گرمی ہو، شدت کی پیاس ہو، تو ہم ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے، افطاری سے پہلے پہلے ہم ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ جب روزہ رکھا ہو، رمضان آ رہا ہے، روزے کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے، جب روزہ رکھا ہوا ہو، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، مشروب موجود ہے، لیکن وقت افطار سے پہلے پہلے ہم ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات کہ کھانے کی چیز کو ہاتھ لگا کر قریب کر لے کہ بھئی ہم کھاتے ہیں، ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات ہے، ہم اس طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے کہ کہیں اللہ کے حکم کے اندر جو ہے وہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو جب ہم ایک مہینہ رمضان المبارک کا اللہ کے حکم پر اتنے عمل پیرا ہوتے ہیں کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی سامنے نہیں ہوتا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اکیلے ہوتے ہیں، بند کمرے کے اندر ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود ہم پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، کس لیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا اللہ کے حکم کے تحت۔ تو جب اللہ کے حکم کے تحت روزہ رکھ کر حلال چیزوں کی طرف ہم آنکھ نہیں اٹھاتے، تو پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اسی رب کا حکم جو ہے وہ دیگر کاموں کے اندر ہم اس حکم پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، بددیانتی چھوڑ دو، ملاوٹ کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، بد نگاہی بد نظری کرنا چھوڑ دو۔ یہ بھی تو اللہ کے حکم ہے، یہ بھی اللہ کے احکامات ہیں، لیکن ہم صرف رمضان کا مہینہ جب آ جاتا ہے الا ماشاءاللہ، تو اس وقت ہم جو جائز چیزیں ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، رمضان کے علاوہ جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے جائز ہے، کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، حلال ہو، ہم ان چیزوں سے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رکتے ہیں کہ دن کے اوقات میں کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، دیگر جو جائز امور ہیں ان کو سر انجام نہیں دینا۔ تو ہم اللہ کے ان احکامات پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے جو سارا سال جو ہے وہ ہمارے لیے منع ہے، جو ہر حال میں ہمیں منع ہے؟ جھوٹ رمضان میں بھی منع ہے، رمضان کے علاوہ 11 مہینے بھی جھوٹ بولنا منع ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا رمضان میں بھی منع ہے، رمضان کے علاوہ بھی منع ہے، بددیانتی کرنا، ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ رمضان کے اندر بھی منع ہے، رمضان کے علاوہ بھی منع ہے، بد نگاہی کرنا، بد زبانی کرنا، بد کلامی کرنا، فحش کلامی کرنا، یہ رمضان کے اندر بھی منع ہے، رمضان کے علاوہ بھی منع ہے۔ تو ہم ان کو اللہ کے احکامات سمجھ کر ان پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کیوں نہیں رکتے ان چیزوں سے کہ جھوٹ بولنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے، ہم جھوٹ بولنے سے بھی رک جائیں، ملاوٹ کرنے سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ہم رک جائیں، غیبت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، ہم یہ بھی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے رک جائیں۔ تو روزے کا مقصد صرف بھوک اور پیاس کٹوانا نہیں کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھا جائے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر حال کے اندر میرے اوپر لاگو ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو میں حرام چیزیں رہ گی، میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہوں۔ کھانا حلال ہے، جس وقت مرضی بندہ کھائے، صبح کھائے، دوپہر کھائے، شام کو کھائے، رات کو کھائے، لیکن رمضان میں ہم دن میں نہیں کھاتے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے بھائی نہیں کھانا۔ تو جب ہم اللہ کا حکم سمجھ کر حلال چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر بھی حرام چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے، وہاں بھی ہم اللہ کا حکم سمجھے، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے
وہ روزہ رکھ لیتا ہے. روزہ کئی لوگ ہوتے ہیں روزہ رکھ کے بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں. روزہ رکھ کے بھی دکانوں پر بیٹھ کر ملاوٹ کرتے ہیں. روزہ رکھ کے دکانوں کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں. روزہ رکھ کے وہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، فرمایا جس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے اس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا اللہ کو کوئی اس کی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے. یعنی میں نے پہلے عرض کیا کہ کھانا پینا چھڑوانا یہ رب کا مقصد نہیں کہ بندہ کھانا ترک کر دے، پانی پینا ترک کر دے. یہ مقصد نہیں ہے رب کا روزہ رکھوا کر، بلکہ روزہ رکھوا کر جو ہے وہ ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے کہ بندہ مومن اس بات کو سمجھے اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے کہ ہر ایک چیز سے اوپر اللہ کا حکم ہے. ہر ایک چیز سے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم آئے، جس چیز کو اس نے حرام قرار دیا ہے اس کو بھی ہم ترک کر دیں، اور اللہ کا حکم آ جائے تو ہم حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. یہ روزہ ہماری پریکٹس کرواتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے سنن کبریٰ کے اندر، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا ان الصیام لیس من الطعام والشراب، فرمایا روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں. ان الصیام لیس من الطعام والشراب، کھانا اور پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے. ولیکن من الکاذب والباطل واللغو، فرمایا بلکہ روزہ تو اس چیز کا نام ہے کہ بندہ جھوٹ سے بھی بچے، گناہوں سے بھی بچے، اور ہر جو لغو اور بیکار چیز ہے، بیکار کام ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اس چیز کا نام روزہ، اس چیز کا نام روزہ ہے. تو ہم ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیں. رمضان کا مہینہ قریب ہے. اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ رمضان المبارک کے اندر ہوگا، پہلا یا دوسرا روزہ ہوگا. تو ہم رمضان اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی تیاری کریں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. جھوٹ سے رکنے کا حکم دیا، بددیانتی سے رکنے کا حکم دیا، ملاوٹ سے رکنے کا حکم دیا، دھوکہ دینے سے جو ہے وہ بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، بد نگاہی کرنے کا، بد کلامی کرنے کا، فحش گوئی کرنے کا. یہ مومن کی شان نہیں، ان سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم روزہ رکھو تو صرف زبان کا روزہ نہیں، صرف منہ کا روزہ نہیں، صرف کھانے پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں، بلکہ فرمایا فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھو، وَبَصَرُكَ، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، وَلِسَانُكَ، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، عَنِ الْكَذِبِ وَالْمَحَارِمِ، جھوٹ اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچاؤ ان کو. یعنی روزے کا جو مقصد ہے وہ صرف بھوک اور پیاس نہیں کہ بھوک اور پیاس بندہ کاٹے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب روزہ رکھو تو پھر صرف اس منہ کو کھانے پینے سے روک لینے کا نام روزہ نہیں، بندہ مومن کے جسم کے ہر عضو جو ہے اس پر جو ہے وہ روزے کے اثرات ہونے چاہیے. ہاتھ گناہوں سے رک جائیں، پاؤں گناہوں سے رک جائیں، زبان گناہوں سے رک جائے، آنکھیں گناہوں سے رک جائیں، کان جو ہے وہ گناہوں سے رک جائیں. یعنی جو گناہ کانوں سے ہوتے ہیں ان کو ہم ترک کر دیں، ان کو ہم چھوڑ دیں. جو گناہ جو ہے وہ آنکھوں سے ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں. جو گناہ زبان سے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم چھوڑ دیں. اب کان سے گناہ کون سے ہیں؟ کسی کی غیبت سن لینا، کسی کا گلہ سن لینا. آنکھوں سے ہے کسی کی طرف بری نظر ڈالنا، بد نگاہی کرنا، فحش چیزوں کو دیکھنا. اور زبان کے گناہ کیا ہیں؟ زبان سے جھوٹ بولنا، زبان سے کسی کو گالی گلوچ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. یعنی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو بندہ کوئی تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ کہے. یہ زبان کے ساتھ ہونے والے گناہ. کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، کسی کے بارے میں کسی کے کان نہ بھرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ رکھنا ہے تو پھر ان سارے اعضاء کا روزہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ. فرمایا کان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، سب چیزوں کا روزہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر آگے فرمایا ودا ازل خادم. فرمایا خادم کو، نوکر کو، ملازم کو ایذا پہنچانے سے بھی بچو. رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تمہارے پاس کوئی بندہ کام کرتا ہے، ملازم ہے، نوکر ہے، خادم ہے، مزدوری کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دوسری حدیث مبارکہ کے اندر ہے. فرمایا رمضان المبارک کے اندر اپنے خادموں، اپنے نوکروں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا رویہ اختیار کرو. اور اس حدیث مبارکہ فرمایا ودا ازل خادمی. فرمایا خادم کو ایذا پہنچانے سے بچو. یعنی اگر خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہے. اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اب اس پر کام کی اتنی مشقت نہ ڈالو جس سے اس کے لیے روزہ جو ہے وہ پورا کرنا مشکل ہو جائے. اس کو ایذا نہ دو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے لیے بھی نرمی والا معاملہ کرو. اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ. فرمایا اپنے اندر جو ہے وہ وقار اور اطمینان اور سکون جو ہے وہ اپنی طبیعت کے اندر پیدا کر. رمضان کی حالت کے اندر یوم سیام کا، جس دن روزہ رکھا ہو، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو مومن جو ہے وہ اس کے اندر وقار، اطمینان اور سکون، اس کی طبیعت کے اندر نرمی اور ٹھہراؤ آ جائے. اور اس طرح ٹھہراؤ آ جائے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، ہر اپنے عضو کو گناہوں سے بچائے، اپنے ملازموں پر، اپنے خادموں پر جو ہے وہ نرمی کرے، ان کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءٌ. فرمایا یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ کر تم روزہ رکھو، روزہ دار ہو کر بھی تم ویسے ہی رہو جیسے رمضان سے پہلے سے. فرمایا ایسے نہ کرو. وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ. فرمایا رمضان اور غیر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ اور رمضان سے علاوہ جو 11 مہینے، فرمایا تمہارے ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. کہ جو تم 11 مہینوں کے اندر جو اعمال کر رہے تھے، جو تمہارے اندر اللہ کے احکامات کے اندر کمی بیشی تھی، اس کو ترک کر دو. اب رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ویسے کا ویسا نہ رہو. اور
اس طرح جو ہے وہ پھر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی، پھر ہمیں روزے کا اصل مقصد حاصل ہوگا، پھر ہمیں روزے کی جو ہے وہ اصل روح حاصل ہوگی، پھر ہمارے اوپر روزے کے اثرات جو ہیں وہ نمایاں ہوں گے۔ نہیں تو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، کتنے رمضان المبارک آئے گزر گئے، لیکن ہم جو ہے وہ بس رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے، اثرات ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم نے ایک مہینہ جو ہے وہ ٹریننگ کی ہے رمضان المبارک کی، تو اب اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری پوری زندگی کے اندر، سال کے جو باقی مہینے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ اگر تو رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کرتے ہیں، کھانا پینا جو اللہ کے احکامات ہیں روزے کے اندر ان سے بچنا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ بھئی جس رب نے ہمیں اس مقدس مہینے کے اندر حلال چیزوں سے منع کر دیا ہے، اسی رب کا حکم مانتے ہوئے ہم حرام سے بھی اجتناب کریں۔ جن سے اللہ نے منع کیا ہے، مسلمان کے لیے جو چیزیں جائز نہیں ہیں، جن سے اللہ نے سارا سال کے لیے، پوری زندگی کے لیے ہمیں منع کر دیا ہے، اس کے اثرات جو ہیں پھر رمضان المبارک کے وہ سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر نظر آنے چاہیے۔ تو پھر تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے رمضان بھی باقی رمضانوں کی طرح یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ گزار دیا کہ روزہ تو رکھ لیا، بھوک اور پیاس کاٹ لی، لیکن سارا دن جو ہے وہ لغو باتوں کے اندر، لغو کھیلوں کے اندر، کھیل کود کے اندر ہم نے اگر اس طرح دن گزار دیا، فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیا، جو ہے وہ کوئی گیم کھیلتے ہوئے گزار دیا، یہ ہم روزے سے بات، روزہ جو ہے وہ ہمیں اس لیے دھیان لگے میں کہ روزہ نہ ہمیں لگے۔ بھائی روزہ رکھ کر پھر بھی اگر ہم نے جو ہے وہ ایسے ناجائز امور کو سر انجام دینا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھ کر ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کے اندر آ جائیں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیحات کو پڑھیں، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہم اپنا دل جو ہے وہ عبادت کی طرف لگائیں، اپنے دن کو، روزے کو اس طرح بسر کریں، اس طرح گزاریں۔ یہ نہیں کہ صبح روزہ رکھا، رکھ کے سو گئے، سارا دن نماز کوئی نہیں پڑھی اور شام کو جا کے رج کے افطاری کی تھی، نہیں، یہ روزے کا مقصد نہیں ہے۔ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی اور پرہیزگاری۔ اور اگر آپ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر روزے آ گئے ہیں تو بھئی یہ کو سارا سال روزے چلنے ہیں، فرمایا نہیں، ایام معدودات، فرمایا تھوڑے سے دن ہیں، گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، تھوڑے سے گنتی کے دن ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، فرمایا جب رمضان آ جاتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنا یہ مقدس مہینہ ہے کہ جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا تھا، جو انسان کو رب کی رحمت سے دور کرنے والا تھا، فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، شیطان قید بھی ہو جائے، پھر بھی اگر انسان جو ہے وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو پھر وہ شیطان سے بڑا جو ہے وہ خود ہے، پھر اس کا نفس جو ہے وہ اس پر حاوی ہو چکا ہے، اس کا نفس امارہ جو اس کو گناہوں کی طرف لے کر جانے والا، پھر وہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ اور اس کو کمزور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور روزے کے احکامات جو ہیں وہ پورے ان کو اپنے اوپر لاگو کرے۔
پھر وہ روزے کی رحمتوں سے، روزے کی برکتوں سے، روزے کے جو فیوز و برکات ہیں پھر وہ اس کو نصیب ہوں گے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے پھر انعام کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے روزے داروں کے لیے ایک جو ہے وہ جنت کا ایک دروازہ ہی مخصوص کر دیا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کوئی فنکشن ہو، کہیں کوئی دعوت ہو تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ عوام الناس ہوتی ہے، کچھ خواص ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، تو دروازے الگ الگ رکھے جاتے ہیں، یہ دروازہ عوام الناس کے لیے، اور یہ دروازہ جو ہے یہ وی آئی پی جو ہے پرسنالٹیز ہیں ان کے لیے ہے۔ تو روزہ رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں کتنا وی آئی پی ہو جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک دروازہ ہی مخصوص کر دیا ہوا ہے کہ جس نے زندگی کے اندر روزے رکھے ہوں گے روزے داروں کو اللہ اس دروازے سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے وہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم تیاری کریں رمضان المبارک کی اس نیت کے ساتھ کہ صرف ہم نے کھانا پینا نہیں ترک کرنا بلکہ اللہ کے ہر حکم پر عمل پیرا ہونا ہے، اور صرف رمضان المبارک کے اندر نہیں بلکہ رمضان ہو کر گزر بھی جائے پھر اس رمضان کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگیوں پر موجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔